بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں صفحہ نمبر 86 پر ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کی ذات بابرکات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کروں یا پیش کرتا ہوں، تو مجھے آپ فرما دیجیے کہ کتنا پڑھا کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا نبی مکرم جانب عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا تیرا دل چاہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار میں رات کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ درود پاک پڑھا کروں گا اور باقی 3 حصے دیگر اوراد و وظائف پڑھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن اگر تو درود پاک میں اضافہ کر لے تو مزید بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ درود پاک پڑھوں گا اور باقی کے 2 حصے دیگر وظائف اور اوراد وغیرہ پڑھو کروں گا۔ یہ سن کر جان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن اگر تو درود پاک میں مزید اضافہ کر لے تو تیرے لیے مزید بہتر ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رات کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک پورا حصہ یعنی آدھی رات ایک حصہ میں درود پاک پڑھا کروں گا اور ایک حصہ دیگر اوراد و وظائف۔ یہ سن کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن اگر تو درود پاک میں اضافہ کر لے تو تیرے لیے مزید بہتر ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر درود پاک اتنا ہی بہتر ہے تو کیا پھر میں ساری رات درود پاک ہی پڑھتا رہوں؟ تو نبی مکرم جانب عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا کر لے تو تیرے دین اور دنیا کے سارے کام سنور جائیں اور اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور اس میں نہایت واضح طور پر درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے؟ 4 کتابیں ہیں، نظرۃ الناظرین ہے، واعظ بے نظیر ہے، اور سعادت الدارین ہے، اور نزہۃ المجالس ہے۔ ان میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک آدمی حج پہ تھا اور وہ تمام کے تمام اوقات میں درود پاک پڑھتا تھا، طواف کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، آب زمزم پی رہا ہے، جہاں بھی جاتا ہے درود پاک ہی پڑھتا ہے۔ تو ایک صاحب نے اس کو دیکھ لیا، نوٹ کر لیا، تو اس کو روک کے پوچھا کہ بھئی یہاں ہر محلے کی الگ الگ دعائیں، یہاں یہ پڑھنا چاہیے، یہاں یہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو درود پاک ہی پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے درود پاک سے بہتر کوئی دعا محسوس نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ کہنے لگے فلاں جگہ میرا کیمپ ہے، تشریف لے آئیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو خیر یہ اس کے بتائے ہوئے جگہ پہ گئے، پتہ پہ گئے، اس سے ملے، پوچھا کہ کیا یہ کیوں یہ تو محسوس کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں اور میرے والد صاحب خراسان سے نکلے تھے حج کرنے کے ارادے سے، راستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اور جنگل تھا، میں میرا والد اکیلے تھے، تو میں نے ان کو سواری سے اتارا، لٹایا، ان کی خدمت خاطر کرنے لگا۔ اسی طرح میرے والد صاحب جو ہے نا ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ڈیتھ واقع ہوئی، موت واقع ہوئی۔ تو میں مزید پریشان ہو گیا کہ اب یہ جنگل ہے اور میرے والد صاحب ہیں اور یہاں سے کوئی گزر گاہ کو آنے جانے والا بندہ نہیں، اکیلا تو کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں پریشانی کے عالم میں نا مغموم ہو کے اپنا سر گھٹنے پہ رکھ کے بیٹھا تھا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے کہنے والا کہتا ہے کہ دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے گھبرا کے اپنے باپ کا چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ گدھے کا سا ہو چکا تھا۔ اب میری پریشانی مزید بڑھ گئی کہ پہلے اگر کوئی گزرتا تو میں اس کو کہہ دیتا کہ یار یہ میرے والد صاحب ان کے دفن کرنے میں میری مدد کرو۔ اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بارِ شرم کے تو بہت یہ میری رسوائی کا سبب بنے گا، بڑی تکلیف ہوئی نہایت۔ اب آپ محسوس کریں کہ ایک بندہ جنگل میں ہے اور کوئی آنے جانے والا، اس کے پاس دوسرا آدمی نہیں ہے، والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کا چہرہ بدل چکا ہے، تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہایت مغموم حالت میں دوبارہ اپنا سر گھٹنے پہ رکھ کے بیٹھ گیا، بڑی زاری میرے اوپر طاری ہوئی، تو اسی طرح میری اونگ لگ گئی۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت حسین و جمیل آدمی تشریف لائے، انہوں نے آ کے نا میرے باپ کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کے اوپر ہاتھ پھیرا، تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ بڑی خوشی ہوئی، وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے دامن تھام لیا
اور عرض کیا کہ آپ کون ہیں جو اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے کام آئے؟ تو فرمایا کہ میں ہی شفیع مذنبین ہوں، میں شفیع مجرمہ ہوں، میں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی کی انتہا نہ رہی، میں قدموں پہ قربان ہو گیا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیے کہ میرے باپ کا یہ چہرہ ایسے کیوں بدلا؟ فرمایا کہ قانون قدرت ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے اس کا چہرہ دنیا میں یا آخرت میں بدل جاتا ہے، تیرے باپ کا چہرہ یہی بدل گیا۔ میں نے اگلا سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے باپ پہ شفقت کس وجہ سے آپ نے فرمائی ہے؟ تو فرمایا کہ تیرا باپ رات سونے سے پہلے، اب ایک کتاب نے لکھا ہے کہ 100 مرتبہ، ایک نے لکھا ہے کہ 300، پیچھے سے واقعہ ایک ہی ہے، یہاں ایک نے لکھا ہے کہ 100 مرتبہ، ایک نے لکھا ہے کہ 300 مرتبہ، اور ایک نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اور اس نے اس مصیبت کی گھڑی مجھے پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے فریاد رس ہیں، میں آپ کی خدمت میں درود پاک کے نذرانے پیش کیا کرتا تھا، اب مجھ پر مصیبت بن گئی، میری مدد فرمائیے، تو میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اتنا کہا تشریف لے گئے۔ اب میں جاگ گیا، آنکھ کھول کے چونک اٹھا، تو اب ڈر رہا تھا کہ وہ یہ تو خواب ہے، خوشی کافور ہو گئی۔ پھر ڈرتے ڈرتے جو میں نے اپنے باپ کے چہرے پر سے کپڑا اٹھایا تو واقعی نہایت شاندار تھا، چمک دمک رہا تھا، نور کی لاٹیں لپٹیں نکل رہی تھیں۔ خوش ہو گیا کہ چلے آپ کوئی گزرے گا تو میں اس کو یہ تو کہہ سکوں گا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ یہاں تک یہ واقعہ ساری کتابوں میں ایک سا ہے۔ آگے بعد بے نظیر میں تھوڑا سا زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اگلے دن مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، کسی کے پاس کدال ہے، کسی کے پاس بالٹی کی پانی ہے، کسی کے پاس کپڑا ہے، اور وہ جناب آ گئے اور کہنے لگے کہ جناب ہمارے اپنے علاقوں میں اعلان ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ نجات چاہتا ہے تو فلاں جنگل میں ایک اللہ کا نیک بندہ مرا پڑا ہے اور اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کر دو، تمہاری بخشش ہوئے گی۔ تو دیکھتے دیکھتے جم غفیر سے یہاں پہ لگ گیا، بہترین انداز سے میرے والد صاحب کو غسل دیا گیا، ان کو کفن پہنایا گیا، ان کا جنازہ پڑھا گیا، اور ان کی شاندار قسم کی قبر تیار ہو گئی۔ اور پھر میں یہاں پہ آیا تو کہنے لگے مجھے بتائیے کہ اب میں ہر جگہ درود پاک نہ پڑھوں تو پھر میں کیا پڑھوں؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔